کہ حالات سنگین سے سنگین تر ہو رہے ہیں. ہم سب کو اس کی سنگینی کا احساس ہے، اور اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام لوگ اپنی آواز میں آواز ملائیں اور سندھ کے شہری علاقے جہاں پر گو کہ پورا پاکستان بستا ہے، کراچی کو منی پاکستان کہا جاتا ہے. پورے پاکستان کے ہر علاقے کے لوگ، ہر زبان بولنے والے، ہر مسلک و فقہ سے تعلق رکھنے والے اس چھوٹے سے پاکستان میں بستے ہیں. لیکن یہاں پر وہ لوگ جنہوں نے پاکستان، تحریک پاکستان کے لیے جدوجہد کی، پھر محض پاکستان کی خاطر ہجرت کی، ان کی اولادیں خاص طور پر یہاں پہ رہتی تھی، اور ہم یہ سمجھتے تھے پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس مقصد کے پورا کرنے کے لیے وہ لوگ جن کے اجداد نے پاکستان بنایا تھا ان پہ ہی پاکستان کو بچانے، پاکستان کو اپنی منزل تک پہنچانے کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے. اور ضرورت اس بات کی کہ ان کے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا کیا جا سکے تاکہ وہ متحد ہو کر پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ سکے، جدوجہد کر سکے. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس حالات میں ہم سب نے اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں، اور ہماری اس اپیل پر اور اس دعوت شمولیت پر اور شراکت پر تمام لوگوں نے آپس میں، خاص طور پہ جو نیا مرحلہ شروع ہوا تھا جس کے ذریعے سندھ کے شہری علاقوں کو، خاص طور پہ کراچی کو، جو کہ پاکستان کے ریونیو، پاکستان کا ریونیو انجن ہے، پاکستان کی معیشت، پاکستان کا امن، پاکستان کی بقا، پاکستان کا استحکام جس کے ساتھ وابستہ ہے، اس کے اصل وارثوں سے چھیننے کا کی جو سازش و منصوبہ بنایا گیا تھا، اس کو روکنے اور اس کو ناکام بنانے کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہو کر آگے بڑھنے اور آواز بلند کرنے کی جو ضرورت تھی، آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب کی یہ مشترکہ کوششیں اور کاوشیں رنگ لائی ہیں. اور میں یہاں پر پاکستان سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال بھائی، صدر انیس قائم خانی بھائی، ان کے رفقا، ان کے ساتھی، ان کے کارکنان، اور فاروق ستار بھائی اور ان کے ساتھ جو ساتھی ان کے رفقا تھے، یہاں پر آئے ہیں، اور بہت سے خواب اور بہت سی امید اور بہت سے یقین آپ لوگوں کی موجودگی میں آج قوم کو مل رہا ہوگا. اور اس قوم کو تقسیم کرنے والے، یا اس کے مینڈیٹ کو تقسیم کرنے والے، اس کی آواز کو دبانے والے، سازشیں کرنے والے، قوم میں مایوسی پیدا کرنے والوں کو آج مایوسی ہوگی. میں آپ سب کی آمد کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس قومی جدوجہد میں ہم سب مل کر چلنے کا آج عزم کریں. اور میرا خیال ہے آج بنیادی طور پہ پریس کانفرنس کا مقصد بھی یہ تھا، اور باقی باتیں ہم آگے چل کے کریں گے. بہرحال اس 40 سال کے سفر میں جو عزم تھا پہلا کہ پاکستان بنایا تھا، اور پاکستان بچائیں گے، اور پاکستان کو بچانے کی ذمہ داری ہم سب سے زیادہ خود پر عائد کرتے ہیں. میں پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ بات کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی
امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا سے آئے تمام دوستوں، یہاں پہ موجود خالد مقبول صدیقی بھائی، ان کے رفقا، فاروق ستار بھائی، ان کے رفقا، تمام کارکنوں کو، تمام ذمہ داروں کو، جہاں جہاں میری آواز اس میڈیا کے ذریعے جاری ہے، سب کو السلام علیکم۔ آئندہ آنے والے دنوں میں لکھنے والا مورخ آج کے دن کو اہم دن لکھے گا۔ کچھ ایسے فیصلے اس دن ہونے جا رہے ہیں جو کہ نہ سمجھ میں آنے والے ہیں۔ اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم نے پہلے بھی نہ سمجھ میں آنے والے فیصلے کیے ہیں، جہاں سے جس چیز کی لوگوں کو امید نہیں، سوچ نہیں تھی، ہم نے وہ کام کر کے دکھائے۔ 14 اگست 2013 کو میں الطاف حسین صاحب کی ایم کیو ایم چھوڑ کر گیا۔ رابطہ کمیٹی کا ممبر تھا، پاکستان کا سینیٹر تھا۔ الطاف حسین صاحب سے ہماری کوئی لڑائی نہیں، کچھ انہوں نے ہم سے نہیں لیا تھا۔ جو کچھ بٹتا تھا ہمیں ملتی تھی وہ چیز۔ کوئی پرسنل لڑائی نہیں تھی، کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی، کوئی ذاتی رنجش نہیں تھی۔ اکتوبر 2013 کو انیس کام خانی صاحب رابطہ کمیٹی کے ممبر سے چھوڑ کر چلے گئے۔ 3 سالوں تک ہم نے کوئی بیان، کوئی آواز، کوئی سوشل میڈیا استعمال نہیں کیا۔ 3 مارچ 2016 کو میں اور انیس کام خانی صاحب یہاں پر آئے ہیں، اور ہم نے جو کچھ کہا ہے، جو بغاوت کی ہے، وہ ببانگ دہل کی۔ نہ سمجھ میں آنے والی بات، جس وقت سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا اس شہر میں موت تھی، ہم اس وقت آ کر یہاں پر ہم نے جو کہا وہ ہم نے کہا۔ کیوں؟ میرا کوئی بھائی نہیں مر رہا تھا، میرا کوئی بھائی لاپتہ نہیں تھا، شہداء قبرستان میں میرے کسی بھائی کی لاش نہیں جا رہی تھی۔ روزانہ پاکستان کی ریاست کو گالیاں بکی جا رہی تھیں، پاکستان کی فوج کو گالی بکی جا رہی تھی، نریندر مودی کو آواز لگائی جا رہی تھی کہ نریندر مودی اپنی سرحدیں کھولو اور ہمیں سیاسی پناہ دو۔ ماؤں کو، بہنوں کو بٹھا کر، کیمرے لگا کر یہ بتایا جا رہا تھا کہ بایولوجیکلی جو ہے وہ بچے کیسے پیدا کیے جاتے ہیں، اور نام تھا مہاجروں کے وہ بابا قوم۔ میں مہاجر ہوں، مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے، جس طرح سے کسی کو اپنے سندھی ہونے پہ، بلوچ ہونے پہ، پنجابی ہونے پہ فخر ہے، مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے۔ لیکن یہ وہ دور تھا جب روزانہ ہر تیسرے دن شہداء قبرستان میں جھنڈے میں لپیٹ کر لاش جاتی تھی۔ مائیں اپنے لاپتہ بچوں کو ڈھونڈتی پھرتی تھی شہر میں۔ ہم نے آ کر آواز لگائی ریاست کو، پاکستان کے لوگوں کو، کہ یہ جو صاحب روزانہ بیٹھ کر مہاجروں کا نام لے کر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، میں بینگ مہاجر ان سے بغاوت کرتا ہوں۔ میں بینگ مہاجر یہ کہتا ہوں کہ یہ مہاجروں کی بات نہیں ہے، اور صرف ان کے کہے ہوئے کو تمام مہاجروں کو اس کی سزا نہ دی جائے۔ وہ گالی بکیں وہاں سے بیٹھ کر، یہاں پر سینکڑوں لڑکا روزانہ اڑ جائے، رینجرز آ جائے، پولیس لے جائے، کوئی بھی واقعہ ہو شہر میں، اس کا الزام کسی بھی ایم کیو ایم کے ذمہ دار پہ لگا دو، پوری دنیا، پورا پاکستان اس پہ یقین کرتا ہے۔ تو ان کی زندگی میں یہ آواز لگنی چاہیے تھی مہاجروں کے درمیان سے۔ اس لیے ہم نے جو صحیح سمجھا اپنی قوم کے لیے، اپنی جان کو ہتھیلی پہ ڈال کر ہم نے 3 مارچ 2016 کیا۔ اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے یہ تمام چیزیں کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج اس شہر میں جو ایوریج 22 لاشیں روزانہ گرتی تھیں، ہر کمیونٹی سے ہماری لڑائی تھی، ہر علاقے میں
مورچے بنے ہوئے تھے. آج اللہ کا شکر ہے وہ منظر نہیں ہے. سارے شہداء قبرستان میں تالے پڑ گئے 6 سالوں سے. لاپتہ 550 لوگ پاکستان کی ریاست ہیں, لیکن آج اس شہر میں ہر گھنٹے کے بعد ٹی وی پہ ڈبہ نہیں چل رہا جس میں لاشیں گرنے کی خبر آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کام اور لوگوں سے بھی کروایا ہوگا, لیکن اس میں ہمارا بھی حصہ ہے. آج 2023 ہے. آج 12 جنوری ہے. آج ایک پھر امتحان ہمارے سروں پر آ کھڑا ہوا, اور وہ یہ کہ ہم نے اس شہر کو رو کے تسلط سے اس لیے نہیں آزاد کروایا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب اس کو اپنی جاگیر سمجھ لیں. یہاں پر ایسی پارٹیاں جنہوں نے 15 سالوں سے جن کی حکمرانی ہے, ایک پارٹی جس کی ابھی 4 سالوں تک حکمرانی رہی ہے, ایک ڈھیلے برابر کا کام نہیں کیا. لیکن اس تمام سیاسی صورتحال کی وجہ سے کہ یہ ادھر بیٹھے ہیں ہم ادھر بیٹھے ہیں, وہ یہ خواب دیکھنے لگے کہ اس شہر پہ آئندہ نسلوں تک کے لیے قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی ہو گئی. ذرا سا کچھ لوگ اس شہر میں شریف کیا ہوئے کہ پورا شہر ہی بدماش ہو گیا. ہر کوئی ڈسٹرکٹ سینٹرل قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے, کوئی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورنگی قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے. تو پھر ہمارا امتحان شروع ہو گیا. آیا کہ میں نے اپنی انا دیکھنی ہے, اپنی کہی ہوئی بات پر آخری سانسوں تک ڈٹ جانا ہے, اپنی ذات کو اوپر رکھنا ہے, یا پھر 3 کروڑ لوگوں کے لیے کوئی فیصلہ کرنا ہے جس میں میری ذات پیچھے جائے, جس میں میری ذات میری انا کو ٹھیس پہنچے, جس پر مجھے لوگ تانے دیں, جس پر مجھے لوگ باتیں کریں. ان ساری چیزوں کو سہ کر آج اس ساری چیزوں کا فیصلہ کر کے آج مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھی آج ایک اور ہجرت کرنے آئے ہیں. اور وہ ہجرت ہم پاک سرزمین پارٹی سے متحدہ قومی موومنٹ کی طرف کر رہے ہیں. نہ یہ ہماری ذات کا مسئلہ ہے, نہ میری آرگنائزیشن کا مسئلہ ہے, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. کچھ جن لوگوں کی یہ منصوبہ بندی ہے, چلے میں ڈائریکٹ اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہوں, تمیز سے, بہت مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں آصف علی زرداری صاحب سے. ان کا ارادہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم پاکستان بنائیں, لیکن وہ اپنے وزیروں کو سمجھائیں کہ وہ اپنی چند سیٹوں کی خاطر کراچی پہ قبضہ کر کے اگر پورے کراچی کو انہوں نے پیپلز پارٹی کا مخالف بنا لیا تو کیا بلاول بھٹو افورڈ کر سکیں گے کہ کراچی کو اپنے ساتھ اپنے خلاف کھڑا کر لیں اور وزیر اعظم بن جائیں؟ نہیں, اگر ان کو وزیر اعظم بنانا ہے بلاول بھٹو کو, تو کراچی اور سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں, حیدرآباد کے لوگوں کی داد رسی کرنی پڑے گی, ان کے دکھوں پر مرہم رکھنا پڑے گا, اپنے دل کو بڑا کرنا پڑے گا. اور یہ میں کوئی مخالفت کی بات نہیں کر رہا, میں بہت ہی ادب سے, بہت ہی مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ چند لوگوں کی باتوں میں آ کر سارا گیم خراب نہ کریں. ہم نہیں لڑنا چاہتے, لیکن اگر میں مہاجر ہوں اور 2.5 لاکھ آپ نے نوکری دی ہے, اور اس شہر میں کوٹا سسٹم تھا, اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دیا, 40% کوٹا تھا, اس پہ بھی 40 ڈومیسائل بنا کر آپ ایک نوکری نہیں ہے کراچی حیدرآباد والوں کو, ایک یونیورسٹی نہیں ہے, پینے کا پانی گھر میں آتا نہیں ہے, سیوریج کا پانی گھر سے باہر جاتا نہیں ہے, کچرا آپ اٹھانے نہیں دیتے, رات میں لائٹ نہیں, صبح گیس نہیں, تباہ برباد ہے شہر. پھر آپ کہتے ہیں کہ کراچی ہمارا ہے, تو کیا کریں؟ پھر یہ نوجوان کیا کریں, کہاں جائیں؟ اگر آج یہ تو پارٹیاں موجود ہیں جو اپنے اپنے لوگوں کے جذبات کو, اپنی باتوں کو روکتے ہیں, سمجھاتے ہیں, کل کو لوگ جو حالات ہو گئے وہ ہماری بھی بات نہیں سنیں گے. تو میں پاکستان چلانے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس کراچی کے دکھوں کا اب مداوا کیا جائے. میں لوگوں سے کہتا ہوں, کراچی کے لوگوں سے کہتا ہوں, دیکھو میں سامنے ساتھ بیٹھ کر کہتا ہوں, ہاں ہم میں اختلاف تھا اور ہم نے کھل کر اختلاف کیا ہے, میں نے منافقت نہیں کی, لیکن اگر آج لوگوں کے لیے, اگر ان حالات کو دیکھ کر میں آج مفاہمت کی بات کر رہا ہوں تو اس میں بھی منافقت نہیں ہے. میں کراچی کے رہنے والوں کو کہتا ہوں
کہ اپنے اپنے کمفرٹ زون سے ان کو باہر نکلنا پڑے گا امن کے ساتھ. اور آپ نے دیکھ لیا پی ٹی آئی کچھ نہیں کر سکی, پیپلز پارٹی 15 سالوں سے کچھ نہیں کر سکی. اگر کوئی کچھ اس شہر کو پہلے بھی بنایا تھا, انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کو دوبارہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ کراچی کے لیے نہیں, یہ کراچی کے لیے نہیں, کراچی پاکستان کو پالتا ہے. کراچی پاکستان کو آج بھی چلا سکتا ہے, پال سکتا ہے. آئی ایم ایف اور باہر کے لون سے آپ کو سانسیں مل سکتی ہیں, آپ کو وینٹیلیٹر لگ سکتا ہے, آپ لانگ ٹرم نہیں چل سکتے. یہ جگہ ہے جو پاکستان کو چلاتا ہے. اس کی آپ یاری کیجئے, دلوں کو بڑا کیجئے. 18ویں ترمیم میں جو اختیارات اور وسائل وزیر اعلیٰ کو ملے ہیں, این ایف سی ایوارڈ سے پیسے لیتے ہیں, پی ایف سی ایوارڈ پروونشل فائنانس کمیشن نہیں دیتے. ہم بھیک نہیں مانگ رہے, یہ ہمارا حق ہے. 8ویں ترمیم صوبے کے تمام آرگنز کے لیے تھا, سارے اختیارات اور وسائل وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پارک ہونے کے لیے نہیں تھا. تو 18ویں ترمیم میں جو اختیارات اور وسائل ملے ہیں وہ ڈسٹرکٹ اور یونین کاؤنسلز تک وہ اترنے چاہیے. مجھے پتا ہے کہ اور ساتھیوں نے بھی بات کرنی ہے, لیکن شاید یہ باتیں دوبارہ نہ ہوں. تو میں آج پاکستان کی ریاست چلانے والوں سے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہنا چاہتا ہوں, پاکستان کی حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ اس شہر کے نوجوانوں کو ونس فار آل ایمنسٹی دی جائے, معافی دی جائے, ان کو معاف کیا جائے. آج بھی جو لاپتہ نوجوان ہیں ان کو بازیاب ان کی ماؤں کے حوالے کیا جائے. آپ نے 7 سالوں سے دیکھ لیا کہ ایک بھی پتھر نہیں پڑا اس شہر میں. بڑے بڑے نام, بڑی یہ لوگ آج اگر اس شہر میں امن ہے تو ان تمام نوجوانوں کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے امن ہے, ان کا حصہ ہے اس امن میں. آج بھی جو لوگ, جن کی مائیں, جن کے بچے تڑپتے پھر رہے ہیں اپنے لاپتہ پیاروں کے لیے, ان لاپتہ ساتھیوں کو بازیاب کیا جائے. جن لوگوں پر جھوٹے مقدمات ہیں جیلوں کے اندر, ان کو ایک دفعہ معاف کیا جائے. کراچی کی ماؤں کے دلوں میں سے یہ جو چھپا ہوا کانٹا ہے اس کو ہمیشہ کے لیے نکال پھینکا جائے, اس کو نکالا جائے. اور ہم یہ اعادہ کرتے ہیں یہاں بیٹھ کر, میں اپنی طرف سے اپنے لوگوں کی ذمہ داری کے ساتھ جو آج آئے ہیں, ہم یہاں پر اب کوئی تفریق نہیں کرنا چاہتے. آپ شاید سوال کریں گے, اس کے بعد میں آپ کو پہلے دے دوں, آپ کو جواب دے دوں. بہت سارے سوال ہوں گے, اس میں ایک سوال لازمی ہوگا کہ آپ کس کے انڈر میں کام کریں گے. تو ہم خالد مقبول صدیقی بھائی کے انڈر میں کام کریں گے. آپ کا سوال ایک تو کم ہو گیا, تو بہت سارا ٹائم اس پہ ضائع کرنے کے بجائے یہ والی چیز میں آپ کو پہلے بتا دوں تو بہت ساری. تو ایک تو یہ والی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس شہر کی اب اس کی داد رسی کی جائے. ہم نے اپنا رول پلے کر دیا. وہ جو کوئی سوچ نہیں کر سکتا تھا, ہم نے آج اپنی ذات سے باہر نکل کے وہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے. وہ سب کچھ ہم نے کر کے دکھایا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اثرات کراچی اور پورے تمام سندھ اور سندھ کے تمام اضلاع اور تمام پاکستان کے رہنے والوں پہ اس کے اثرات ہوں گے. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ شہر, جیسے کہ میں نے کہا میں مہاجر ہوں, مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے, لیکن یہ شہر صرف مہاجروں کا نہیں ہے. یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں پختون بستے ہیں, سندھی بستے ہیں, بلوچ بستے ہیں, پنجابی بستے ہیں, ہزارے بال بستے ہیں. اگر یہ شہر, اگر مہاجروں کی سب سے بڑی تعداد ہے, اگر مہاجروں کے ساتھ برا ہوگا تو اس شہر کے رہنے والے پختونوں کے ساتھ بھی برا ہوگا, پنجابی بلوچوں سندھیوں کے ساتھ بھی برا ہوگا. آج جو لوگ ہمیں اپنی حکومت چلانے کے لیے یہاں پر لسانی فسادات کراتے تھے, انگیج کراتے تھے, آج اللہ کا شکر ہے کہ اس پنڈال میں بھی اور ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے دیکھیں گے کہ اگر لیاقت آباد کا مہاجر ہے, اورنگی کا مہاجر ہے, کورنگی کا مہاجر ہے, ملیر کا مہاجر ہے, فیڈرل ایریا عزیز آباد, نیو کراچی, نارتھ کراچی کا مہاجر ہے, تو اس پنڈال میں سہراب کوٹ کا پختون بھی ہمارے ساتھ اب شانہ بشانہ ہے. اس پنڈال میں بلیاری کا بلوچ بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہے. اس پنڈال میں ملیر کا سندھی بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہے. ساری زبانیں بولنے والے آج ہمارے ساتھ یک زبان, ایک جان ہے, اور ایک مشن کے تحت ایک جھنڈے کے نیچے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. شہر کی بقا کے لیے, لوگوں کی بقا کے لیے, اپنی ذات سے نکل کر اس شہر کو, اس صوبے کو, اس ملک کو ترقی دینے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ دن بہت بڑا دن ہے. اس سے پاکستان کی ترقی کا آغاز ہوگا. کراچی بنے گا تو پاکستان بنے گا. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو, اور جن لوگوں نے بھی اس کے اندر کوششیں کی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے. بہت شکریہ. اذان کے بعد تھوڑی دیر نماز کا تو وقت ہے نا. اچھا جی,
ایم کے ایم پاکستان رابطہ کمیٹی کے اراکین اور خالد مغل صدیقی بھائی سربراہ کنوینر ایم کے ایم پاکستان، مصطفیٰ کمال بھائی اب تک سربراہ پاکستان سرزمین پارٹی پاک سرزمین پارٹی، اور یہاں ایم کے ایم او آر سی کے جو اور مرکزی کمیٹی کے اراکین، رابطہ کمیٹی کے اراکین، مصطفیٰ بھائی کی کیبنٹ کے اراکین، اور تحریک ایم کے ایم کے کارکنان اور ساتھی جو یہاں موجود ہیں، میرے حیدرآباد سے بھی بڑی تعداد میں جو ساتھی یہاں تشریف لائے ہیں وسیم حسین بھائی کے ساتھ، میڈیا کے دوستوں ساتھیوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو خاص طور پر جو میڈیا یہاں پر موجود ہے اور مسلسل کئی دنوں سے ایم کیو ایم پاکستان کے مختلف دھڑوں یا فیکشنز کی ری یونیفیکیشن کے عمل کو صرف سندھ کے شہروں تک نہیں بلکہ پورے پاکستان کے عوام اور پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی مقیم ہے وہاں تک پہنچا رہا ہے۔ میں میڈیا کی یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں موجودگی اور اب تک انہوں نے جس طرح اس عمل کو کور کیا ہے، میں میڈیا ہاؤسز، ان کے مالکان، ان کے مدیران، ان کے جو فیلڈ رپورٹرز، بیورو چیف، میں ان سب کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اب ہم آتے ہیں 12 جنوری 2023، یہ صرف سندھ کے شہروں، پورے سندھ اور پاکستان کے لیے اہمیت کا حامل دن نہیں ہے، یہ پاکستان کے موجودہ سیاسی بحران، پاکستان کے موجودہ معاشی بحران میں باقی سیاسی جماعتوں کے کردار کے سامنے جو سندھ کے شہروں میں منقسم قیادت تھی، جو منتشر قیادت تھی، یہ ان کی سیاسی میچیورٹی، ان کی سیاسی بردباری اور پختگی کا مظاہرہ ہے کہ آج پورے ملک کے سیاسی اور معاشی بحران میں پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو اگر امید کی کوئی کرن نظر آتی ہے تو وہ ایم کے ایم پاکستان کے اس مرکز میں، جو آج ہم اس پارک میں بیٹھے ہوئے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اور ہمارے جو بھی فروئی جو بھی اختلافات تھے ان کو ایک طرف رکھ کے آج ایک متحد، منظم اور متحرک ایم کیو ایم پاکستان قائم کرنے جا رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ پورے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے لیے ہوا کا تازہ جھونکا ہے، یہ پورے پاکستان کے لیے ایک میسج ہے۔ مقصد کیا ہے کہ جو کراچی کا بالخصوص قومی کردار رہا ہے، اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ منی پاکستان ہے، یہاں ہر زبان بولنے والا پاکستانی ہے، یہاں ہر علاقے کا پاکستانی ہے، تو جو مجھے نظر آ رہا ہے بڑی سیاسی جماعتوں کا رویہ کہ جس طرح دست و گریبان ہیں، جس طرح انہوں نے ملک کو ہائی جیک کیا ہوا ہے، چاہے آپ پنجاب کو دیکھیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے نہیں لینا ہے، عدالتیں بیچ میں کود گئی ہیں، جو معاشی بحران ہے، ارے 10 ارب ڈالر کا جنیوا سے ایک تحفہ آ گیا، ہماری غیرت پہ ایک اور سوال آ گیا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا تیر مار لیا۔ خدا کی قسم کراچی اور ایم کیو ایم جو مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کی سیاسی جماعت ہے، اسے اگر موقع دیا جائے اس ملک میں پاکستانی قوم کی تشکیل کا، قوم سازی کا، تو یہ 10 ارب ڈالر اکیلا کراچی آپ کو کما کر دے سکتا ہے، کسی اور کا دستے نگر آپ کو بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم اس کمی کو انشاءاللہ تعالیٰ پورا کر دیں گے۔ آج کی پریس کانفرنس سے یہ پورے ملک میں پیغام جانا چاہیے، اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ میرے خیال میں ہمیں اب ماضی میں یہ ہمیں جواب دینا بھی نہیں ہے، ہمیں اس کا جواز بتانا بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 12 جنوری 2023 اور اس کے بعد ہمارا عمل بتائے گا کہ ہم آج کیوں جمع ہوئے۔
ہم کیوں یکجا ہو رہے ہیں اور ایم کیو ایم پاکستان کو ہم ایک مرتبہ پھر اس تقسیم اور انتشار سے باہر نکال کر پورے ملک کے لیے ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کا سیاسی عمل بنا رہے ہیں. یہ ہمارا عمل بتائے گا. ہمیں اپنے ماضی کو ڈگ نہیں کرنا. ہم نے جو ماضی میں عمل کیا، صحیح کیا، غلط کیا، اس کا ہمیں جواز بھی نہیں دینا. آج جس سیاسی میچورٹی کی ضرورت ہے، جو میرے ساتھی اگر آج بھی اگر کہیں پر پاکستان سے باہر بھی دیکھ رہے ہیں تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. ہمیں یہاں پر ایک متحد منظم متحرک ایم کیو ایم بنانی، ایک ری برانڈڈ ایم کیو ایم، ایک ریفارمڈ ایم کیو ایم، ایک ایسی ایم کیو ایم جو ماضی کی لیگیسی، جو چھاپ لگی ہوئی ہے ہم پر، ہمیں اس چھاپ سے اپنے آپ کو بہت الگ کر کے دور لے جانا ہے. مستقبل میں ماضی سے نکالنا. ہم نے تو 22 اگست کو جو کچھ ہوا تھا، ہم نے تو 23 اگست کو کر کے دکھایا. پوری ایم کیو ایم پاکستان کو ماضی سے الگ کیا، اس کی لیگیسی سے الگ کیا، اور یہ علم اٹھائے کہ ایک صاف ستھری پڑھے لکھے لوگوں کی، تہذیب یافتہ لوگوں کی، نفیس لوگوں کی ایم کیو ایم سے بنائیں گے. پھر سازشیں ہوئیں باہر سے بھی اور اندر بھی. کہیں نہ کہیں ہماری غلطیاں تھیں، کہیں نہ کہیں ہمارے سخت گیر موقف تھے، کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہیاں تھیں. تو آج جب ہم جمع ہوئے ہیں اور ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ تقسیم زہر قاتل تھی، صرف ایم کیو، دیکھیں اگر ایم کیو ایم کا ووٹ بینک تقسیم ہوا، ایم کیو ایم کی سیٹیں چھین لی گئیں، ایم کیو ایم پاکستان تقسیم ہو گئی، لیکن اگر کوئی اور اس خلا کو پورا کر دیتا، ایک تنظیم، ایک آرگنائزیشن، ایک نیٹ ورک بن جاتا، ایک تحریک بن جاتی، ایک نظریاتی سیاسی عمل بن جاتا، تو شاید میں اذان کے لیے وقفہ دیتا ہوں. میری گزارش ہوگی کہ میں کوئی بہت لمبی بات نہیں کروں گا. نماز کا وقفہ ہے، اس نماز کا وقت ہے، دورانیہ ہے، تو انشاءاللہ نماز بھی ہم یہاں با جماعت اگر ادا کرنی ہوئی اور اگر مجھے پڑھانی ہوئی تو میں نماز پڑھا دوں گا، یا مصطفیٰ کمال بھائی پڑھا دیں گے انشاءاللہ تعالی. تو میرے خیال میں یہ بھی جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ گفتگو انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ دیکھیں ہم 23 اگست کو اگر وہاں سے لکیر کھینچی گئی تو ہم نے بھی لکیر کھینچ دی. اس کے بعد مجھے اپنے کسی عمل کی کوئی صفائی نہیں دینی. مجھے 22 اگست یا اس سے پہلے کیا ہوا مجھے اس میں بھی نہیں جانا. مجھے یہ بتانا ہے کہ اگر میں 23 اگست کو الگ ہو گیا تو پھر جو 22 اگست کا مقدمہ تھا وہ آج تک کورٹوں میں کیوں لٹک رہا ہے. 22 اگست میں ہمیں بھی ان مقدموں میں الجھا کر پھر کس نے رکھا ہوا ہے. فیصلہ عدالتوں کو کرنا ہے، فیصلہ ریاستوں کو کرنا ہے، فیصلہ حکومتوں کا کرنا ہے. جو ہم نے فیصلہ کرنا تھا خالد مقبول بھائی، ہم 23 اگست کو وہ فیصلہ کر چکے ہیں. پھر ہم کسی اور ڈیٹیل میں یا بحث میں جائیں، کم از کم یہ میرا، میں سمجھتا ہوں کہ ظرف نہیں ہے کہ ہم کسی اس طرح کی تفصیل میں جائیں. اب اگر ہم بانیان پاکستان اور ان کی موجودہ نسل ہے تو ہم نے یہ فرق کر کے بتا دیا کہ پورے ملک سے کیا صدا آ رہی ہے، پورے ملک میں کیا سیاست ہو رہی ہے. پولرائزیشن، سیاسی کشیدگی، اقتدار اقتدار اقتدار، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور 10 ارب ڈالر کا قرضہ جو کہ جنیوا سے اٹھا کر لایا گیا، یہ پاکستان کا مقدر ہے. اور ہم یہاں بتا رہے ہیں کہ کراچی کو ایک موقع دو، ہمیں ہمارا قومی کردار ادا کرنے دو، ایم کیو ایم کو اس کا قومی کردار ادا کرنے دو. قسم خدا کی پورے ملک میں ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کا سیاسی عمل اور قیادت ہم اگلے چند مہینوں اور چند سالوں میں نہ دیں تو جو خالد بھائی، مصطفیٰ بھائی، جو میری وہی سزا جو چور کی سزا. تو میں یہ دعویٰ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ پوٹینشل ہے. ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان بنایا تھا بھائی، میرے اجداد کی قربانیوں کا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں چیلنجز، دیکھیں معاشی بحران،
میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. مصطفیٰ کمال بھائی نے بہت ساری باتیں کراچی اور سندھ کے شہروں کے مسائل, اور کراچی حیدرآباد نہیں, سکھر, نواب شاہ, میرپور خاص, اور پھر آگے جائیں تو لاڑکانہ اور دیگر شہروں کی بھی کیا حالات ہیں. 1300 ارب روپے جس صوبے کے 1000 ارب مرکز سے ملتے ہوں, ہم 4000 ارب روپے سالانہ دیتے ہیں کراچی والے, اور ہمیں 40 ارب کی خیرات ملتی ہے. یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم ایک آواز ہو کر یہاں سے نکل کر انشاءاللہ تعالی, خالد بھائی نے کہا نا کہ جب ایوانوں میں فیصلے نہیں ہوں گے تو روڈ پر ہوں گے. تو بھائی روڈ پر جب ہوں گے جب اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا دھرنا ایم اے جناح روڈ پر نہیں, شارع فیصل پر ہم کر کے دکھائیں انشاءاللہ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 5 جنوری کا الیکشن کیسے ہوتا ہے. 15 جنوری کا جو یہ اعلان ہوا ہے, ہماری نظریں اس سے آگے ہیں. ہم کراچی کے انتشار, تقسیم, اگر کوئی اور پارٹی ہماری جگہ لے چکی ہوتی تو خدا کی قسم میں خالد بھائی, مصطفیٰ بھائی چھوڑیں, کسی اور نے ہمارا خلا پر کر دیا. کراچی کا خلا پر نہیں ہوا, سیاسی خلا پر نہیں ہوا, اور یہ خلا صرف لندن والوں کو گالیاں دینے سے بھی پر نہیں ہوگا. یہ خلا اپنے عمل سے, اپنی یونٹی سے, اپنے متحد, منظم اور متحرک ہونے سے یہ خلا پر ہوگا, ورنہ یہ خلا اس طرح پر نہیں ہوگا. تو اس لیے میں یہاں بیٹھ کر یہ ساری بات کر رہا ہوں. طالبانائزیشن کا ایک اور چیلنج ہے. یاد کریں ایم کیو ایم کا وہ دور جہاں ہم پر اتنی چھاپ لگی, ایسے الزامات, آج ہم سب مل رہے ہیں تو ہمارے مخالفین کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر اسی دور میں لے جانے کی بات ہے. بھائی اس دور سے تو ہم نے 23 اگست کو ڈسکنیکٹ کیا, صرف لندن سے ڈسکنیکٹ نہیں کیا, ہم نے اس دور سے جو ہماری لیگیسی, جو ہم پہ چھاپ لگی تھی, وہ ثابت ہوئی نہیں ہوئی عدالتوں میں. لیکن ہم آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ زیرو ٹالرنس فار کرائمز, زیرو ٹالرنس فار وائلنس, زیرو ٹالرنس فار ملیٹنسی, زیرو ٹالرنس فار اینٹی اسٹیٹ, اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ اینڈ ایکٹیویٹی. ان سب کے لیے ہمارا زیرو ٹالرنس ہمارا ہے. اگر ہماری صفوں میں کوئی ایسی کالی بھیڑ ہو تو ہمارے ساتھ جہاں ہمیں معاونت چاہیے, فیسیلیٹیشن چاہیے, سہولت چاہیے, وہ اگر وہاں ملتی ہے تو ہم اس پاکستان کو 22ویں نہیں 23ویں صدی میں انشاءاللہ تعالیٰ لے جائیں گے. کراچی کے نوجوان لے جائیں گے, کراچی کے طلبہ اور طالبات لے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. طالبانائزیشن آپ نے دیکھا کے پی کے میں, بنوں میں کیا ہوا, آج بلوچستان میں کیا حال ہے. وہاں کے ایم این ایز, ایم پی ایز تحریک طالبان پاکستان کو بھتہ دے کر اپنا کام چلا رہے ہیں. یہ ایک نئی افریت ہے جو واپس آئی ہے, اور پھر کراچی میں انہیں دوبارہ سے اپنا گھر آباد کرنے میں کون سی دیر لگے گی. تو ان کو بھی منہ اگر دیا تھا اس وقت تو یہ اس مڈل کلاس کی روشن خیال, یہ جو لبرل, جو یہ سیکولر, یہ جو آرگنائزیشن ہے عام آدمیوں کی, نوجوان, اسی نے منہ دیا تھا. تو کل بھی ہم نے منہ دیا تھا انتہا پسندی, دہشت گردی کو. انشاءاللہ ہمیں منظم, متحد اور متحرک ہونے دے. انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان سے بھی اس افریت کو ہم ختم کریں گے. ہمیں 140 کے تحت اختیارات چاہیے, بلدیاتی وسائل, اور اختیارات ہمارا حق ہے, ہمیں ملنے چاہیے. سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ کیا, اور الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ پروونشل گورنمنٹ ڈیلیمیٹیشن کرتی ہے, یہ رول میں اس کا اختیار ہے. تو بھائی جیری مینڈرنگ صرف ڈیلیمیٹیشن میں نہیں ہوئی. واٹر بورڈ اگر بلدیاتی قانون سے نکال کر 140 کی خلاف ورزی کی گئی, آئین کی کسی شق کی خلاف ورزی کی گئی, وہ جیری مینڈرنگ ہے. 140 کے اختیارات صوبے نے ہڑپ کر لیے, غصب کر لیے, یہ جیری مینڈرنگ ہے. یہ قبل از انتخابات دھاندلی ہے. صرف یہ دھاندلی نہیں کہ ڈیلیمیٹیشن میں 8,000 کا, 20,000 کا, 30,000 کا ایک حلقہ اور دوسرا 90,000 کا حلقہ, اور بانیان پاکستان کی اولادوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری گنتی نہیں ہوگی, مردم شماری میں تمہاری آبادی کو ظاہر نہیں کیا جائے گا, تمہیں گنا نہیں جائے گا, تم 3rd ریٹڈ پاکستانی نہیں, تم 4تھے, 5ویں, 6ٹھے درجے کے پاکستانی ہو. یہ اگر پیغام دیا جائے گا تو یہ اصل میں آج کا چیلنج ہے. اور پورے ملک کی قیادت کہاں کھڑی ہے؟ پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی. دنگل ہے پورے ملک میں. کسی کو معیشت, مہنگائی, بے روزگاری, سبزیاں, دودھ, گوشت, آٹا کہاں پہنچ گیا. سڑکیں تو تباہ ہیں لیکن یہ مسائل ان کو کون دیکھے گا, مہنگائی کو, بے روزگاری کو.
کوئی اس پر بات نہیں کر رہا. پھر آٹے کا مصنوعی بحران وہ الگ عذاب بن کے سر پہ کھڑا ہے. قطاریں دیکھیں کسی علاقے میں, یہ صرف دہی سندھ میرپور خاص نہیں ہے کہ وہاں کوئی شخص جہاں بھاگ ہوا, یہ ہر جگہ یہ ہے. تو میرپور خاص, حیدرآباد, نواب شاہ, سکھر, یہ ترقی کے انجن ہیں, انہیں یرغمال مت بناؤ. یہ سندھ کو بھی آگے لے جائیں گے, یہ پاکستان کو بھی آگے لے جائیں گے. یہ میسج ہو. کراچی کو اپنی کالونی, تم اپنے ہاریوں کسانوں کو اپنی جو ہے وہ ذاتی ملکیت سمجھو, لیکن آج سے کراچی, حیدرآباد, سکر کو, نواب شاہ اور میرپور خاص کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھا تو پھر ہم بھی فیصلہ کن جد و جہد کے لیے بیٹھیں. یہ صرف تھیوریٹیکل نہیں ہے. اگر ہمیں نکلنا ہے تو ہم صرف معتبر, قابل اعتبار, قابل قبول لوگوں کو سامنے لا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اگلے 10 سال کی قیادت بھی خالد مقبول بھائی, مقبول صدیقی بھائی کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس تحریک کی باغ ڈور, جماعت کی, تنظیم کی باغ ڈور انشاءاللہ اس کے حوالے کریں گے. آخری بات یہ کہ سرفراز کو تم نے کئی بار آزمایا, سرفراز دھوکہ نہیں دیتا. ہاں سرفراز دھوکہ کھاتا ہے, سرفراز نے دھوکہ کھایا ہے. آج ہی ہم سب کے یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ سرفراز جب دھوکہ نہیں دیتا تو آج یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ اب سرفراز دھوکہ کھائے گا بھی نہیں. اب سرفراز دھوکہ نہیں کھائے گا. اس کی بحالی ہوئی ہے, کرکٹ کی بحالی ہوئی ہے, عزت نفس کی بحالی ہے, کہ عام آدمی کی عزت نفس کو بحال کرنے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. در بدر پھرنے والوں, میڈیکل کالج کے ایڈمیشنز, انجینئرنگ کالج کے, جو کچھ ہمارے شہر کے, ہمارے بچوں کے, ہمارے ڈومیسائل پہ ہمیں نوکریاں نہ ملے, دنیا جہاں کو نوکری ملے, ویتنامی, برمی, بنگالی, افغانی کراچی میں, اور کراچی والے کراچی سے آؤٹ, یہ نہیں ہوگا. ہمیں بتایا جائے ہمیں پاکستان میں نہیں گنا جائے گا تو کہاں گنا جائے گا, ہمیں یہ بتایا جائے. اگر پاکستان میں ہماری حلقہ بندیاں صحیح نہیں ہوں گی تو ہمیں بتایا جائے کہ ہماری حلقہ بندیاں کہاں صحیح ہوگی. یہ میرا ریاست سے بھی سوال ہے, حکومت سے بھی سوال ہے, اور عدالت سے بھی سوال ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی آپ دیکھیں سب کریں گے مشکل ہو جائیں گے. جی وہ ایسن بتائیں. جی ایسن بتائیں. خالد بھائی, آپ سوال ہے کہ آج 22 اگست کے بعد آپ سب احتجاج کریں گے. 22 اگست کو جو وجہ بنی تھی یقیناً وہ بڑا فیکٹر ہے, اور شہر میں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی اسکٹ کے حوالے سے چوکنگ بھی کی جا رہی ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ وہ فیکٹر بھی آن ہے. اگر اس کے کچھ لوگ ہیں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر, آج آپ ان کو بھی پاکستان میں شمولیت کی دعوت دیں گے, اور کیا اس جو آج آپ لوگوں کا اتحاد ہوا ہے اس میں گورنر سندھ کا کتنا کردار ہے؟ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جب تک گورنر سندھ کی بات ہے پہلے وہ سن لیجئے کہ گورنر سندھ ہمارے نومنی ہیں لیکن پورے سندھ کے گورنر ہیں. ہم نے ان کو پہلے دن سے یہ کہا ہوا تھا کہ آپ کو پورے سندھ کو جوڑنا ہے, اور اسی لیے ایم کیو ایم اور کراچی کی مختلف جو تنظیمیں تھیں ان سے بھی ملتے رہے, اور میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کو قریب لانے میں بھی ان کا ایک رول تھا. اور آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کل بہت زیادہ بیمار ہوئے ہیں, ان کی دعائیں صحت کے لیے آپ سب دعا کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ بات یہ ہے, فاروق بھائی نے بھی ذکر کیا, 23 اگست 2016 بھی بڑا تاریخی اور فیصلہ کن موڑ ہے. اس وقت یہاں پر پاکستان زندہ باد کے نعرے پر یقین رکھنے والے تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں, مضبوط رکھنا چاہتے ہیں, اور وہ ہم نے پاکستان مرد آباد کے نعرے کو لگانے والے کو دونوں کو اس تاریخ کو مسترد کیا ہے. ہم بار بار وضاحتیں پیش نہیں کریں گے, ہم نے کر کے دکھایا ہے. اس 5 سال میں تمام تر مشکلات کے باوجود, ہاں ایسا باب اس وقت اس لیے کہیں سے آپ کو یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ 2018 کو ہونے والے انتخابات میں دھاندلی کے ذریعے جو ایم کیو ایم کو ہرایا گیا ہے, اگر کراچی کے عوام کے مینڈیٹ کا اظہار نتائج سے ہوتا تو پاکستان مرد آباد کے نعرے پر ہمیشہ کے لیے دروازے بند ہو چکے ہوتے سیاست کے.
ایسا کوئی کر رہا ہے اور غلط فہمی بھی کر رہا ہے. جو بھی پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ اور پاکستان مرد آباد کے نعرے کے خلاف ہے, اس کو ہماری صفوں میں خوش آمدید ہم ہمیشہ کہتے رہیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ایک ایسی امید اور یقین کہ کراچی کے ذریعے, کراچی کی انجن کے ذریعے پاکستان کی ٹرین اپنے منزل تک پہنچ کر دکھائے گی انشاءاللہ تعالی. ایک چیز جو دیکھیں, لاپتہ ساتھیوں کی بازیابی بھی خالد بھائی کا, مصطفیٰ بھائی کا, ہم سب کا مشترکہ مطالبہ رہا ہے. یہ ری برانڈڈ ایم کیو ایم کا بھی مطالبہ اور یہ ہمارا بنیادی مطالبہ ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری بھائی کی خدمات کو بھی ہم سب سراہتے ہیں, اور ان کے خلاف بھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے نہیں پتا, تحقیقات ہوگی تو پتہ چلے گا, وہ شدید علیل ہیں, بہت بیمار ہے. اللہ تعالی ہم ان کی درازی عمر کے لیے اور ان کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. جی صاحب آپ بتائیں کہ آپ نے بھی بلدیاتی امیدوار نومینیٹ کیے ہیں, مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی کیے, وہ آپ کی پارٹی میں واپس آ گئے, تو کیا فارمول طے پایا؟ اب تو دونوں کے امیدوار پاکستان ایم کیو ایم کے امیدوار ہیں. ہونے تھے, اگر انتخابات ہوتے ہیں 15 جنوری کو, تو کون کس کو سپورٹ کرے گا, کس طرح سے فارمولا طے؟ دیکھیں, ایک تو 15 جنوری کو انتخابات تو نہیں ہونے دیں گے جناب, ٹھیک ہے نا. اور انتخابات اگر کل, اگر آج رات کو بھی ڈیلیمیٹیشن کو صحیح کر دیں گے تو کل پرسوں الیکشن لڑ لیں گے, کل الیکشن لڑ لیں گے, 14 کو 15 کو لڑ لیں گے, ورنہ پھر لڑیں گے, اور اپنے حق کے لیے لڑیں گے, اپنی شناخت کے لیے لڑیں گے, اپنی نمائندگی کے لیے لڑیں گے. اور جہاں تک تعلق ہے, جو بھی بلدیاتی امیدوار جہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی جانب سے کھڑے ہوئے ہیں, وہ سب ایم کیو ایم کے ہیں, ہم مل کے طے کر لیں گے انشاءاللہ. آپ کو بات کریں گے جی, بتائیے بھائی, یہاں کے لوگوں کو بھی دیکھ لیں بھائی. جی اچھا, مجھے بڑی خوشی ہے کہ پورے پاکستان کو ہی ہمارے ووٹ کے تقسیم ہونے کا, ہمارے تقسیم ہونے کا درد رہا ہے, لیکن کوئی ہمارے ہاں جو کچھ ہوا ہے اور جس طرح ہوا ہے اس کی بہت ساری ایکسپلینیشن ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہمارا یہ وعدہ اور لوگوں کو یہ نگاہ کہ تم کو نظر نہیں آ رہا ہے, یہ تقسیم نہیں ہو رہی ہے, اس کی تجدید ہو رہی ہے, یہ بکھر نہیں رہی ہے, یہ نکھر رہی ہے. آج کا دن ثابت کر رہا ہے. بڑے فیصلے اب آپ کو نہیں کرنے چاہیے, جب آپ سب اکٹھے ہو گئے, کیا آپ کو جو بیٹھک لگی تھی, آپ خود گئے تھے بلاول ہاؤس میں, وہاں پہ آپ کی بات نہیں مانی گئی, سب کو پتہ ہے, لیکن کیا اب مصطفیٰ کمال جیسا بڑا نام آ گیا, فاروق ستار جیسا نام آ گیا, کیا آپ کو بڑے ایک طرف سے ہم جب پوچھتے ہیں آپ سے تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے اتحاد نون لیگ سے, لیکن اسی پی ڈی ایم میں سب جماعتیں ہیں, ہم تو نہیں پی ڈی ایم میں, پی ڈی ایم میں نہیں, لیکن اتحاد تو ہے. کیا آپ کا بڑے فیصلے اگر ہم جو کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے اتحاد ہے, وہ اس پر اعتراض اور اس کی ایکسپلینیشن دے دیں نا کہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہے, پہلی بات. دوسری بات ہے, آج بڑا فیصلہ ہو گیا ہے, اب بڑے فیصلے ہونے ہیں. اچھا, یہ بھی بتا دیجیے گا خالد بھائی کہ آر ٹی ایس بیٹھا تھا 2018 میں آپ کے سامنے, کمل بھائی آپ کے سامنے بھی بیٹھا تھا, آپ لوگ کچھ نہیں کر سکے تھے, تو کیا آپ اب ایک ساتھ ہونے کے بعد اس طرح کے آر ٹی ایس بیٹھے گئے اور کراچی میں جس طرح, اگر آر ٹی ایس بیٹھتے رہے تو پاکستان کی جمہوریت بھی بیٹھ جائے گی, آر ٹی ایس بیٹھتا رہا تو پاکستان کی معیشت بھی بیٹھ جائے گی. معیشت کی اسپیس ختم ہو چکی ہے, جمہوریت کی اسپیس ختم نہ ہو جائے. ہمیں احتیاط کرنا ہے اس طرح کے معاملات سے. جو لوگ 18 میں جیتے تھے وہ جیتنے کے بعد حیران تھے, اور جنہوں نے جتوایا تھا وہ پریشان تھے. پاکستان کو پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, یہ سوال میرا منظر عزیز میرا نام ہے. ڈاکٹر صاحب میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب, پہلا تو یہ سوال صحیح جگہ بیٹھے ہیں. آپ چاروں سے ہے کہ یہ خلا پر ہو سکے گا, اور ایک صاحب کی بہت شدید کمی محسوس ہو رہی ہے, تو یہ کمی جو ہے یہ آپ اس کمی کو پورا کریں گے. آپ لوگ غلط سوچ رہے ہیں, میں آفاق احمد صاحب کی بات کر رہا ہوں جی, تو وہ آفاق احمد صاحب بھی آپ کے ساتھ آ جائیں گے. یہ دعوت عام ہے, اور جس کو آنا ہے وہ آئے گا, درد لے کے آئے گا.
اور درد کا علاج یہیں سے مل پائے گا. خالد بھائی یہ بتائیے گا، آپ وفاقی حکومت کا حصہ ہیں، وفاقی حکومت کا حصہ ہونے کے باوجود آپ اتنی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کبھی الیکشن کمیشن کے دفتر، کبھی پیپلز پارٹی کے دفتر، تو آپ اتنے وہ تو لگ رہے ہیں. وفاق بھی یہی کر رہی ہے آج کل. ٹھیک ہے، دیکھیں میں نے تو مشورہ دیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں وفاقی حکومت سے بھی الگ ہو جانا چاہیے اور صوبائی حکومت کی طرف تو دیکھنا بھی نہیں چاہیے. ابھی پالیسی اسٹیٹ مت دیں فاروق بھائی، دیتے رہیں گے. تجویز دی ہے تجویز دی. وہ دو باتیں ہیں، دیکھیں جو آپ بول رہے ہیں وہ وفاق کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. وفاق کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر یہی اپنوں نے صورتحال رکھی جو ہم پہ بیت رہی ہے سب پہ بیتے گی. پھر خالد بھائی آپ نے آپ کا جس میں مائک ہے وہی بول سکے. خالد بھائی آپ لوگ یہ خوشی کا لمحہ ہے کراچی والوں کے لیے اور پورے جتنے شہری علاقے کے لوگوں کے لیے، وہ اس موقع پہ اپنے بچوں کا تحفظ چاہ رہے ہیں، اپنے کاروبار کا اپنا سارا تحفظ چاہ رہے ہیں. اس کے لیے کوئی پالیسی آپ نے اناؤنس نہیں کی کہ بچے گلیوں میں وارداتیں ہو رہی ہیں. کیا نظام ایسا جو ہے، اب آپ خالد بھائی کی طرف سب کی نظریں ہوں گی انصاف کے لیے، تو کوئی ایسا نظام جو ہم محفوظ ہو کے ہمارے بچے گھر سے نکلیں. دیکھیں بھائی، ہم شروع سے کہتے رہے ہیں جب ووٹ فیصلہ نہیں کرتا تو پھر روڈ فیصلہ کرتی ہے. ہم نے صحیح راستے اپنائے تھے، عدالتوں کے پاس انصاف مانگا. فاروق بھائی کے ساتھ جا کر مردم شماری سے پہلے یہ آپ دیکھ لیجئے گا ہماری مردم شناسی اور فیصلہ، مردم شماری سے پہلے کہہ دیا عدالتوں کو کہ ہمارے خلاف اب کی ڈنڈی نے ڈنڈا پڑنے والا ہے مہاجروں کے ووٹ پر. اور اگر نہیں بات ایوان نے سنی اور عدالتوں نے سنی تو پھر نکلی ہے. پھر لوگ نکلے ہیں تو اپنی قسمتیں بدنی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی بے روزگاری اور جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے، یہاں پر آپ کے ذریعے سوال کر رہے ہیں کہ جب پشاور میں پشاور کی پولیس ہے، پنڈی میں پنڈی کی پولیس ہے، لاہور میں لاہور کی پولیس ہے، لاڑکانہ میں لاڑکانہ کی پولیس ہے، تو کراچی میں کہیں اور کی پولیس کیوں ہے؟ کیونکہ ڈاکو اور پولیس دونوں یہاں کی نہیں ہے، تو دونوں کے درمیان رشتہ داریاں ہیں، پارٹنرشپ ہے. یہ نہیں چلے گا. عمران خان جو ہے وہ الزام لگاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف کراچی میں ایم کیو ایم کو متحد کیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے. کس حد تک یہ صحیح بات؟ یہ چیخیں بتا رہی ہیں کہ ہم صحیح بیٹھے ہیں. آج تھوڑی سی بات جو ہے وہ یہ کرن جو کہہ رہی ہیں بھائی، یہ عجیب بات ہے کہ کسی کا مینڈیٹ ٹوٹ رہا ہے اور ہم جو ہے وہ ہم کسی کا مینڈیٹ توڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بھائی سیاسی پارٹی ہم لوگ چلا رہے ہیں کہ آئس کریم بیچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ان کے مینڈیٹ کو ایسے ہی رہنے دیں اور وہ آرام سے اسی طرح سے جو ہے وہ جعلی مینڈیٹ کو انجوائے کرتے رہیں. تو اس پہ ان کو پریشان، اگر ہمیں تو پہلے بہت زیادہ اندازہ نہیں تھا کہ ہم ان تمام اقدامات جو کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. لیکن جو پاکستان میں سب پریشانی ہے پارٹیوں کو، اور خاص طور پر جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں، ان کی پریشانیوں کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ ہمارے فیصلے صحیح ہیں، صحیح جگہ پہ چوٹ پڑ رہی ہے. اور یہ جو ہنی مون پیریڈ ان کا چل رہا تھا وہ ختم ہونے والا ہے. سارا یہ سب کچھ جو ہونا تھا ہو گیا سارا. آپ جو بات کر رہے ہیں ڈیجیٹل سینسز، دیکھیں جو بھی سینسز ہو، ڈیجیٹل ہو، مینول ہو، بھائی لوگوں کو گننا، کوئی نادرا کا ریکارڈ جا کر چیک کریں کہ کراچی کے شناختی کارڈ، کراچی کے ایڈریس والے کتنے لوگ 18 سال سے بڑی عمر کے، اس میں 2013-12 میں جو ریکارڈ جمع ہوا ہے وہ 1,80,00,000 لوگ تو صرف 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں. صرف نادرا کا ریکارڈ نکلوا لو نا کہ کراچی میں کتنے لوگوں کے کتنے نوجوانوں کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے. تو صرف 18. بھائی یہاں تو سینسس تو ہر جو پیدا ہونے والا 2 دن کا بچہ ہے نا اس کو بھی کاؤنٹ کریں گے نا آپ. سینسس تو اس کا نام ہے. تو جب 18 سال کے عمر کے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ 1,80,00,000 ہے، 2,15,00,000 وہ جو اس وقت ان کی جمع ہوگی 18 سال سے کم کی تو بنا ہے. وہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پھر کراچی میں عام لوگوں کی جو 18 سال سے کم یا زیادہ ہیں تو ان کی تعداد جو کیا ہوگی. تو اگر آپ ہمیں پورا صحیح گن نہیں سکتے تو آپ ہم سے کیا توقع کرتے ہیں؟ یہ کیا پاکستان کے لیے ٹھیک بات ہے یا پاکستان کے خلاف بات ہے؟ پھر آپ یہی نوجوان پریشان ہوگا، یہی نوجوان محروم ہوگا، یہی نوجوان مایوس ہوگا، تو یہ سارے حکمران اور ریاست آ جائیں گے بندوق لے کر پکڑنے، مارنے، لاپتہ کرنے کے لیے. بھئی آج آپ کی پالیسیز کی وجہ سے جو محرومی پیدا ہو رہی ہے، لوگ ڈگریاں ہاتھوں میں لے کر جو وہ چھلانگیں لگا کر خودکشیاں کر رہے ہیں، کل کے دہشت گرد آپ آج پیدا کر رہے ہیں، اس کو کوئی نہیں روکنے والا.
یہاں پر آپ کا بھی کوئی پرسان، جب یہی نوجوان جس کو آپ نہ پینے کا پانی دے رہے ہیں، نہ آپ جاب دے رہے ہیں، نہ رات میں لائٹ دے رہے ہیں، نہ صبح گیس دے رہے ہیں، وہ جب زندگی سے مایوس ہو کر وہ کوئی غلط رستہ اختیار کرے گا، تمام پاکستان اس کے اوپر جو وہ کیمرے بھی لگا دیں گے، ریاست بھی آ جائے گی، بندوق بھی تان لیں گے، لاپتہ بھی کر لیں گے، مانے میں دہشت گرد مارا گیا۔ آج جب آپ دہشت گرد بنا رہے ہیں، اس دہشت گرد بنانے والوں کو پکڑنا چاہیے، پاکستان میں دہشت گردی ختم ہو جائے گی، اور وہ دہشت اس ملک کی کو اور جمہوریت کو خاص طور پر اس ملک کی جمہوری کہلانے والے لوگوں اور پارٹیوں سے سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ کیسی جمہوریت ہے؟ 18ویں ترمیم کا آپ بڑا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد آپ نے وزیر اعلیٰ کے ہاؤس میں سارے اختیارات اور وسائل پارک کے لیے، نہ آپ اس سے نیچے دے نہیں رہے کچھ۔ NFC ایوارڈ میں 10,242 ارب روپے ملے 13 سالوں میں، 10,000 ارب روپے، یہ سندھ حکومت کا اپنا ریکارڈ ہے۔ 10,000 ارب روپے خرچ کرنے کے بعد آج سندھ کراچی سے کشمیر تک خاک اڑ رہی ہے۔ یہاں پر 10,000 ارب کہاں گیا بھائی؟ یہ کسی کی جاگیر کے پیسے نہیں ہیں، اس 10,000 ارب میں سے 70% کمایا ہوا پیسہ اس کراچی کا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی صفیں باندھ لی ہیں، ہم نے اپنے رستے کا تعین کر لیا ہے، ہم نے اپنی جو لوگوں کی سوچ نہیں تھی وہ ہم نے کر کے دکھا دیا، آج کر کے دکھا دیا ہے۔ اب یہاں سے ہم نے صرف پریس کانفرنس اور باتیں اور یہ ساری باتوں کا ٹورنامنٹ کرنے کے لیے ساری پیچ بندیاں نہیں ہیں۔ اگر حقوق نہیں ملیں گے، تمام تر ذمہ داریاں پھر جو ہے وہ اس ریاست اس ملک کے چلانے والوں کی ہوگی۔ اور ہم کوئی ناجائز بات نہیں کر رہے، کسی سے لڑائی نہیں کرنا چاہ رہے، ہم نے اس شہر سے وائلنس ختم کیا ہے، ہتھیار رکھوائے ہیں، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنایا ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ کوئی اپنی پولیس سے، کوئی اپنی حکومت سے اس پر قبضہ کر لے۔ پینے کا پانی آتا تھا، آج ہائیڈرنٹ بنا دیا آپ نے، اسی پانی اربوں روپے کا پانی میرے شہر کا چوری کر کے مجھے ہی بیچتے ہیں آپ۔ آج کچرے کا کاروبار چل رہا ہے یہاں پر، آج یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ اس کے اوپر سسٹم ہے شہر میں۔ بلڈنگ آپ کوئی بنا نہیں سکتے، آپ جو ہے وہ 2 نمبر بلڈنگیں بنائیں، جائز بنانے کے لیے جائیں گے، اپنے پلاٹ پر آپ اپنا قبضہ قائم نہیں رکھ سکتے۔ یار یہ مذاق ہے کوئی؟ یہ کوئی کون سا یہ بنانا ریپبلک ہے؟ کوئی قانون نہیں ہے، تو یہ نہیں چلے گا، یہ والا یہ ڈرامہ نہیں چلے گا۔ ہم اس لیے نہیں کہ ہمیں دیکھو بھائی، اگر سیٹوں کی، اگر پرسنٹرولیز کی، اگر پروٹوکول کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی نا تو جیتی بھی پارٹیوں میں جاتے۔ ہمیں حقوق چاہیے لوگوں کے، اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ خالد بھائی یہ بتا دیں، آپ PDM کا حصہ ہے، پیپلز پارٹی کا آپ نے معاہدے کیے، مسلسل آپ ان سے مذاکرات کرتے رہے، ریکویسٹ کرتے رہے، آپ کے جو مطالبات تھے پیپلز پارٹی نے نہیں مانے۔ اب آپ 15 جنوری کو واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے، تا وقت کی حلقہ بندی اور ووٹر لسٹوں کو درست نہیں کر لیا جائے۔ اب آپ تمام دھڑے ایک جگہ پہ جمائے اور متحد ہو چکے ہیں، تو کیا اس الیکشن کو روکنے کے لیے کوئی بڑا؟ تمام دھڑے جمع نہیں، تمام خیال جمع ہے۔ چلے تمام تک تو آپ کی دھڑا ہی کہتے تھے، ہم نے کبھی نہیں کہا، ہم لوگ کہتے تھے، چلے کریں جو نہیں کہتا تھا چلو ناراض نہیں، یہ نہیں کہتے، ناراض نہیں، کر لو۔ فرید بھائی وہ نہیں کہتے تھے، ہم کہتے تھے، وہ نہیں کہتے تھے۔ کلیئر کریں نا بات، اس میں کیا؟ الیکشن نہیں ہوئے تو کیا کوئی بڑا روڈ شو کرے گی؟ دوسرا مصطفیٰ بھائی میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ 6 سال تک اپنی ایک پارٹی چلاتے رہے، آپ نے بڑی محنت کی، اب آپ کی پارٹی روڈ پہ جب نظر آنے لگی تھی، آپ نے تمام فیکٹریاں جلا کے کسی بھی وجہ سے MKF میں شامل آپ ہو رہے ہیں، تو کیا آپ اپنے تمام دفاتر بند کر دیں گے یا کھلے رکھیں گے؟ اگر دفاتر بند کرنے ہوتے تو اتنے سارے لوگ نہیں، ہم اکیلے ہی میں آتا پھر یہاں پہ۔ یہ دفاتر سارے اور جو پہلے والے دفاتر کسی اور کے سب مل کر، یہ سب دفاتر عوام کے کام آئیں گے انشاءاللہ تعالی، لوگوں کے کام آئیں گے۔ یہ سب دفاتر ہمارے مشترکہ ہیں، سب کے ہیں، جو ان کے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، جو ہمارے ہیں وہ ان کے ہیں سارے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 نمبر 2 یہ کہ آپ سے پوچھ رہے ہیں جہاں تک PDM کا تعلق ہے، جہاں پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں، تو ہم نے شروع سے کہا ہے، ہم نے بھی کہا ہے اور بلاول صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان اتحاد نہیں، ورکنگ ریلیشن ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس گئے تھے تو اپنے کچھ مطالبات کے لیے گئے تھے نا، اور اس لیے گئے تھے کہ ہمارے مطالبات سنے جائیں۔ جب وہ تیار ہو گئے ہیں مطالبات سننے کو تو ہم ان کو سنا رہے ہیں، اور توقع رکھ رہے ہیں، سننا چاہتے ہیں تو پورا بھی کریں گے، نہیں کرنا چاہ رہے تو وہ بھی بتا رہے ہیں کہ پھر ہم اگر ہمیں امید ہی نہیں رہے گی کہ سیاسی لوگوں سے بات کی جا سکے تو پھر دوسرے راستے اختیار کریں گے، اور جو کہ آئین و قانون میں درج ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی سیاسی جلدی کر لیں، نماز نکل رہی ہے۔
पहली बात तो ये कि बड़ी अहम बात की है, इलेक्शन कमीशन से लेकर हाई कोर्ट तक और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक किसी ने ये नहीं कहा है कि आपकी प्ली गलत है, किसी ने ये नहीं कहा है कि जो आप इंसाफ मांग रहे हैं वो गलत मांग रहे हैं, किसी ने नहीं कहा जो आप बात कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। सब कह रहे हैं आप गलत वक्त में आए हैं, आपने देर कर दी है, आप गलत अदालत में आ गए हैं, क्योंकि किसी के पास भी हमारी बात का जवाब नहीं है और हमारा केस मजबूत है, सुनने ही की दरख्वास्त है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आप इलेक्शन कमीशन जाए, गवर्नमेंट के पास गए, हम चले गए और इंशाअल्लाह ताला कल का दिन और देख लें, परसों फिर हमें ही फैसला करना है। अच्छा, हमें कुछ नहीं पता है, हमें कुछ नहीं पता है। अगर लाना चाह रही है, किस लिए लाना चाह रही है, क्या लाना चाह रही है, अगर वो समझती है कि ये उसका इख्तियार है, बल्कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि डिलिमिटेशन सही करे, वो कर देते हैं, तो हम तो कल भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। पहले भी आपसे कहा था और आप मिले हैं तो मिल के ही आगे बढ़ेंगे। खदशात के जरिए उसको एड्रेस पहले से नहीं किया जाता। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस दिन कहा था, अगर आपको आवाज आ रही है तो पहले भी हमने माजी में देखा, आप लोग एक तो हो गए, चले अच्छी बातें दे रहा है, दुरुस्त है, क्या आप कराची का जो वोट बैंक है लेकर आ सकते हैं? क्योंकि लंदन की जानिब से बॉयकॉट का ऐलान किया जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि पोलिंग स्टेशन खाली होते हैं, इक्का दुक्का वोटर जाते हैं। क्योंकि आपकी उम्र जो है ना कम है, हम पैराशूट से नहीं उतरे एमक्यूएम में। 93 में बॉयकॉट हुआ था, बता रहा हूँ, सुने सीरियस नोट को सुन तो ले आपकी बात का जवाब दो। ये जो बॉयकॉट है ना, बॉयकॉट हमने बॉयकॉट किया है, करके दिखाया। जब रिट थी, मुट्ठी बंद थी, एक्सपोज नहीं हुए थे, तो 93 में बॉयकॉट हुआ। और ऐसा बॉयकॉट हुआ कि उस जमाने में एमएनएस का इलेक्शन पहले होता था और 2 दिन के बाद प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन होता था। एमएनएस के इलेक्शन में उस दिन उस जमाने की एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि भाई हिस्सा नहीं ले सकते, तो बॉयकॉट कर दिया एमक्यूएम ने। जहां पर 2,70,000, 2,60,000, 2,50,000 से लोग एमएनए बनते थे, वहां पर एमक्यूएम के बॉयकॉट की वजह से 2700 वोटों से एमएनए बने। 2700। और अगले दिन अखबारों में तस्वीरें थी कि जो पोलिंग एजेंट था, खवातीन वो स्वेटर बुन रही थी, लाइनें नहीं थी वहां पर। उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो गई, हाथ पैर जोड़े कि भाई हमारी पूरी दुनिया भर में बदनामी हो रही है, आकर कुछ भी नहीं कहेंगे, आकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का 2 दिन के बाद इलेक्शन लड़ लो। 12 घंटे के नोटिस पर जहां पर एमएनए 2700 वोटों पर 70,000 वोटों से एमपीए बने, इसको कहते हैं बॉयकॉट। अभी कौन सा बॉयकॉट है? अभी रोजाना आवाज लग रही है, देखें गॉन आर द डेज। देखिए हमारी कोई मुखालफत नहीं है जाती, गॉन आर द डेज। आज जो है वो ये शहर 40 सालों से उनके हाथों में था। जिस कोटा सिस्टम के नाम पर पार्टी बनी खत्म करने भी, आज 40 सालों पे शोधा कब्रिस्तान आबाद करने के बाद आज वो कोटा सिस्टम अपनी बदतरीन शक्ल में मौजूद है कि आज उस कोटे पे भी कोटा नहीं मिल रहा। हजारों लोग लापता हो गए, हजारों लोग शहीद हो गए। एक कॉल पर 5 लाख लोग, नौजवान सड़क पर निकलने के लिए तैयार था, लेकिन जो है वो मौसूफ एक रहमान मलिक की कॉल पर डील होते थे। हमने इस कौम के लिए उनको अपना लीडर माना था, कायद माना था। ये कौम अगर तबाह बर्बाद होगी, रात में कुछ सुबह कुछ, एक रात में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत से बाहर आए 2008 से 2013 तक, और फिर सुबह रात में, उसी रात में फिर हम ही खड़े होकर जो है रहमान मलिक के ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे हैं। 5 दफा हुकूमत में अंदर आए हुकूमत। 2013 का जो ऑर्डिनेंस है, ये जिसको आज ये सब लोग जो है परेशान होकर घूमने के इख्तियार चले गए, ये गए कैसे गए इख्तियार? इसी
जिनकी आप बॉयकॉट की बात कर रही हैं, इनकी मौजूदगी में, इसी हुकूमत में शामिल रहते हुए 2013 में ये इख्तियारात और वसाइल गए, कुछ भी नहीं कर सके, एक पत्थर भी नहीं मार सके। गॉन आर द डेज। ये जो आज की नशिस्त है ना, नशिस्त, ये नेल इन द कॉफिन है, लास्ट नेल इन द कॉफिन है। जो पाकिस्तान के साथ है, जैसा इन्होंने कह दिया, वो मैं उनके तमाम, अगर उनके आज भी कुछ चाहने वाले लोग हैं, उनको आवाज देकर कहना चाहता हूं कि देखो, हमने इस कौम के लिए, वो कोई सलमान खान नहीं है कि पीछे लग गए, हमने इस कौम के लिए उनको अपना हीरो बनाया। लेकिन जब उस कौम के नहीं है, अभी आपसे ज्यादा बात हो नहीं सकती, जब हमने देखा है सब कुछ, हमने कुर्बानी, ये जो लोग बात करते हैं उन्होंने खोया क्या इसके लिए? हमने कुर्बानी दी है, हमने खोया है। हमारे पास बहुत कुछ था उनका दिया हुआ, सब पर लात मारी है, अपने ऊपर दाग लगाया कि हम इस कौम के गद्दार हैं, खुदा न खास्ता। ये गौर उन सारे लोगों को कहता हूं कि सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर आओ और आकर वाकई अगर इस कौम की फिक्र है, हाथ बटाओ। और वो ये कैसा, अब उनके लिए भी दुआ करता हूं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, वो तौबा करें और आज भी जो नेक रास्ते पर आए, अपनी आकबत ठीक करें। वो नहीं यार, आखिरी सवाल है, अब तो हो ही गया सब कुछ। एक तस्वीर, ड्रामा लगेगा, ड्रामा। आज मुतबादिल ये है कि हमारी तरह कोई करके दिखा दे कि हमने एक ऐसे वक्त में, जब सियासत की जुम्मा बाजार में सेनेट की सीट 25 करोड़ से 74 करोड़ पहुंच गई, हमने मिडिल क्लास की डबल एमए की भी स्कूल टीचर को सेनेट में भेजा है। ये कोई करके दिखाए तो हमारा मुतबादिल हो सकता है। मिडिल क्लास के लोगों को, सिंधी मिडिल क्लास के, जो कि अपने कबीले का सरदार नहीं था, जितवाया है ना कई बार यहाँ से, कोई हमें लड़काना से जितवा सकता है? नहीं जितवा सकता। तो हमारा, हम कामयाब हो या ना हो, हमारा तर्ज सियासत कामयाब होगा तो पाकिस्तान बच पाएगा। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया।